اپنے خوابوں کا پیچھا کریں، لیکن ہمیشہ اس سڑک سے جائیں جو آپ کو واپس آپ کے گھر لے جائے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہے جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آ جائے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکمت تجربے سے آتی ہے، اور تجربہ اکثر عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ظاہری شکل کیسی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی ہو جائے۔ کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا رد عمل بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ سکون کے لیے ہجوم کو کم کرنا ضروری ہے، پھر چاہے لوگ تمہیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھیں۔ لوگ تمہارے قدموں میں ہوں گے اور دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یتیم، نظم و ضبط اور بے لوث لگا۔ دوسروں کی خدمت کرنا اس زمین پر اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں اس میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا اور دروازہ ہنس کے کھولنا، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں تمہیں جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ خدا نے جواب دیا
کہ جو مجھے جان گیا وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل پر غالب کرتی ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اچھے ساتھی کو چھوڑ کر نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ جب تمہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور دل میں لے آیا کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ کھر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لو، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی بدی اور آن سب جان جاؤ گے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، یہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ نمبر 1، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ نمبر 2، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سارا نقصان کر دے گی۔ نمبر 3، بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو پڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ آپ کا بھلا صرف ایک شخص ہی کر سکتا ہے، اور وہ شخص آپ خود ہیں، اپنے خوابوں کا۔